قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ خود ہی کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے اعتبار سے گزشتہ درس میں بھی بات ہوئی تھی. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا آپس میں اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو بلا شبہ کچھ گناہ بڑے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے ہیں. لیکن اگر نفس مفہوم کو دیکھا جائے کہ گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو ہر کام سخت ترین گناہ ہے اور مہلک ترین ہے، اور ہر ایک نافرمانی کو بڑا ہی سمجھنا چاہیے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے در حقیقت وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ کل ما نہا عنہ فہو کبیرہ، کہ ہر وہ چیز جس سے تم کو روک دیا گیا ہے در حقیقت وہ بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے. ہر نافرمانی انسان کو کفر کے قریب کرنے والی چیز ہے، کفر کے قریب کرتی ہے. تو ہر وہ چیز جو کفر کے قریب کرنے والی ہو اس سے جتنا بھی بچا جا سکے بہرحال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی مدح کرنے والے، تعریف کرنے والے بھی اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے دوستوں کو اس کا دشمن بنا دیتے ہیں. دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ناراض کر دیتے ہیں. اور پھر آخر میں لکھا کہ ہر گناہ جو لاپرواہی سے کیا جائے وہ دائمی تباہی کی طرف انسان کو لے کر جانے والی چیز ہے. اور دائمی تباہی ظاہر ہے کہ آخرت کا نقصان ہے. چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. کرنے سے پہلے ہر گناہ سے گریز کرنا ضروری ہے. کسی گناہ کو محض چھوٹا سمجھ کر لینا یہ مناسب اور درست نہیں ہوا کرتا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے سمجھانے کے لیے ایک مثال ذکر کی ہے. کوئی ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے یہ گناہ بچھو ہیں، اور بچھو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اذیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اگر بڑا بچھو کاٹ لے تو جیسے اس سے اذیت ہوتی ہے، چھوٹا بچھو کاٹ لے تو اس سے بھی ویسے ہی اذیت ہوتی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انگارہ اور چنگاری ہے، تو جلانے کے اعتبار سے اگر آگ بھڑک اٹھے تو انگارے سے بھی بھڑک سکتی ہے اور چنگاری سے بھی بھڑک سکتی ہے. اور جب بھڑکتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے انگارے سے بھڑکایا گیا ہے یا چنگاری سے بھڑکایا گیا ہے، وہ ہر چیز کی تباہی کا سبب اور باعث بن جاتی ہے. اس لیے گناہ کو بڑا ہی سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ صحیح حدیث میں یہ بات بھی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ دھبا باقی رہتا ہے، اور رفتہ رفتہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں گناہ سے اس کے دل کا وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر کوئی خیر کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ ران زنگ چڑھنے کو کہتے ہیں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان گناہوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ کرنے کے اعتبار سے ہر گناہ کو بڑا سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپسی تقابلی جائزہ لیا جائے تو کچھ گناہوں کا ضرر زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے، کچھ بڑے شمار ہوتے ہیں کچھ چھوٹے، لیکن وہ آپس کے تقابلی اعتبار سے ہیں، وگرنہ بحیثیت نافرمانی کے سب کو بڑا ہی سمجھنا چاہیے۔ اب وہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اس حوالے سے چند ایک اصولی سی باتیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہر ایسی نافرمانی، ہر ایسا گناہ جس پر شریعت نے حد مقرر کی ہو، سزا مقرر کی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، کوئی کسی پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی شریعت نے سزا متعین کر دی ہے، تو ہر ایسا گناہ کہ جس کی شریعت نے سزا متعین کی ہے، حد متعین کی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، ہر ایسا کام جس کے کرنے والے کے لیے اللہ نے لعنت کا ذکر کیا ہو، کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یا فرشتوں کی لعنت ہو، یا ایمان والوں کی لعنت ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ہر ایسا کام جس کے کرنے والے کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہر ایسا کام جس کے کرنے والے پر اللہ کے غصے، ناراضگی اور غضب کا تذکرہ ہو، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہر ایسا کام کہ جو ضرر کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے، مفاسد کے اعتبار سے کسی بھی کبیرہ گناہ کے برابر ہو، حالات کے بدلنے سے یہ بدل سکتے ہیں، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ہر ایسا صغیرہ گناہ جس کو ڈٹائی سے، جرت سے اور بے باکی سے کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ چند قسمیں بن جاتی ہیں کبیرہ گناہوں کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔